بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تعریف ہے اللہ جل جلالہ و عمر والوں کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، صحت مند بنایا ہے، اور درود پاک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاتم النبیین ہیں۔ اور تینوں حضرات، پاکستان موٹاپے کے بارے میں خود کفیل ہوتا جا رہا ہے۔ کئی کئی مان کا آدمی اور عورت، یہ بیماری ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنا کام نہ کرنے کی وجہ سے، کھانے اور پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بڑھایا ہے۔ گھر کے اندر تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے تو ہم نے گھر میں کام کاج کے لیے عورت رکھ لی۔ آدمی کے کاروباری حالات بہتر ہو گئے تو دفتر کے اندر اس نے ملازم رکھ لیا۔ اور کھانا اور پینا بھی نشاستہ دار اشیاء، میٹھی اشیاء، بوتل، ٹکا ہے، کباب ہے، پیزا ہے، برگر ہے، بوتل ہے، نہ سیر ہے، نہ چہل قدمی ہے، نہ بھاگ دوڑ ہے، نہ کام ہے۔ تو انسان کے اعضاء جو ہے وہ اپنی جگہ جام ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز آپ دیکھو گے کہ کہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ انسان کو ایک طرح کا زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ بیٹیاں اور بہنیں جن کی شادی قریب ہوتی ہے وہ ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے دنیا کے اندر۔ اس کے بعد جب کھانا اور پینا ہوگا، ڈبل نہیں ٹرپل سے بھی زیادہ موٹی ہو جائیں گی۔ جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاول کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، پیزے کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، مٹھائی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، بوتل کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور جب جوش آیا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے، بس جب وہ ڈائٹنگ پہ لگ گئی ہیں۔ خوبصورت چہرے، تر و تازہ چہرے کی جگہ جہاں وہ مرجھایا ہوا چہرہ شادی کے دوران دیکھنے میں آتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہے، اور خصوصاً ان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے جن کی شادی ہو رہی ہے، وہ جوان ہیں۔ کھانے چھوڑنے سے جب وہ جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کمزوری ساری زندگی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، ساری زندگی یہ ساتھ رہتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے جو وہ پرہیز کریں جو نقصان دہ ہیں۔ باقی تھوڑا بہت کھانا تو انسان کو ہر وقت صبح دوپہر شام ضرور کھانا چاہیے۔ اس کے لیے بے شمار ادویات بھی موجود ہیں، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی دوائیوں سے میں بیزار ہو چکا ہوں، میں دوائی استعمال نہیں کرتا، تو اب گرمی کا موسم آ گیا ہے، سرکہ سیب کا جو دیسی ہو، ولایتی نہیں، 150 پانے 200 یا 200 روپے کی بوتل مل جائے گی، 2 چمچ اس کے، 2 چمچ شہد کے، اور 1 لیمو نچوڑ کر، یہ جو ہریڑ ہوتی ہے، ہرڑ علیلہ جسے کہا جاتا ہے، ہرڑ کا مربع بھی ملتا ہے، پاؤڈر اور سفوف اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہو تو ہرڑ کا مربع لے آؤ بازار سے، 2-4 اس کے دانے، یا سفوف جو وہ 1 چمچ، یہ جو سرکہ، شہد
اور لیمو والا پانی ہے، 1 گلاس پانی ڈال کے آپ صبح خالی پیٹ اسے استعمال کر لو، اور جب آپ استعمال کرو گے تو دونوں ہاتھوں کی یہ 7 سے چھوٹی والی انگلی، یہ چھوٹی سے 7 والی انگلی، یہ اور یہ آپ نے 10 منٹ جو صبح کو اور 10 منٹ شام کے وقت، رات کے وقت نہیں، شام کے وقت، صبح خالی پیٹ پانی پینے کے بعد اور شام کو عصر کے وقت آپ اس کا یہ کر لو، 10 منٹ اچھی طرح دبا لو، اور کھانے سے پہلے یہ جو ہاتھ کے نیچے ہے، انگوٹھے کے نیچے یہ جگہ، انگوٹھے کے نیچے نہیں بلکہ یہ چھوٹی انگلی کے نیچے یہ جگہ، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، دائیں اور بائیں، ایسے 10 سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی اسے گھما سکتے ہو یہ کھانے سے پہلے، یہ چھوٹی انگلی کے یہ بالکل نیچے، اور پھر ہاتھ کے پیچھے یہ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، دائیں اور بائیں 10 سے 15 منٹ، اور پھر یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر اور بیرون ممالک سینکڑوں نہیں لاکھوں آدمی مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا موٹاپے کا شکار تھا۔ اب میری اپنی مرضی ہے، میں موٹاپا اگر چاہوں تو موٹاپا آ جاتا ہے، اور اگر میں چاہوں کہ موٹاپا میری باڈی سے یکدم دور ہو جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے، سالوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے، صرف دنوں کے اندر۔ اور کھانا کھاتے وقت انار دانہ، پودینہ، ادرک کی چٹنی، اور اگر آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی، کسی جگہ آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جو انار دانہ، پودینہ، ادرک کی چٹنی آپ کو کوئی نہیں بنا کے دے سکتا، یا گھر کے اندر نہیں بنتی، وہ نہیں بنا سکتے، تو پھر آپ یہ کھانے سے پہلے اور صبح نہار منہ لیمو، شہد، پانی، اور اس کے بعد ہرڑ باریک کر کے رکھ لو، ہرڑ کا پاؤڈر رکھ لو، علیلہ کا پاؤڈر رکھ لو، ہڑ کا پاؤڈر رکھ لو، یہ ایک ہی یا وہ چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھو گے کہ ہفتوں کے اندر جو ہے آپ کی باڈی بالکل سلم ہو جائے گی، آپ بالکل پتلے دبلے ہو جاؤ گے، کھانا پینا، چلنا پھرنا یہ آپ کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے دے تو چہل قدمی کرو۔ ہمارے پاکستان سے ایک جماعت انجینئروں کی، انجینئر حضرات جو وہ باہر گئے جرمن میں کورس کریے، پاکستانی انجینئر جب جرمن پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ آدمی کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی کرسی کو پکڑ کے، کبھی ٹیبل کو پکڑ کے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے 2-4 دن کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھا، وہ وہاں کے جو مقامی تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے سائنسدانوں نے بتلایا کہ لگاتار کسی جگہ پہ بیٹھنا یہ انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہم باڈی کے اندر، باڈی کی قوت مدافعت کے لیے، امیونٹی بڑھانے کے لیے، قوت مدبرہ بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی ورزش کرتے ہیں۔ تو ہمارے انجینئر، ایک مسلمان انجینئر، انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والو اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہم قربان جائیں، انہوں نے ہمیں نماز کی شکل میں 5 وقت جو ہمیں کہا کہ اس طرح کی ورزش کرو، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اگر کام نہیں کر سکتے تو اپنے
جو وہ ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے پیٹ کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو تھوڑا بہت حرکت دے دیا کرو، تو انشاءاللہ العزیز موٹاپا دور ہو جائے گا۔ اس کے لیے لمبے کورس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز آپ استعمال کریں۔ استعمال کرنے کے بعد اگر آپ نے فرق محسوس کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں، اور دعاؤں میں حکیم الیاس ابدالی کو یاد رکھیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔